بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد افضل باجوہ، سینئر سبجیکٹ اسپیشلسٹ اردو، ڈویژنل پبلک اسکول اینڈ انٹر کالج ساہیوال. آن لائن کلاسز میں خوش آمدید. آئیے ہم آج کے سبق کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جماعت سال اول، مضمون اردو، عنوان ہم. نظم کی تشریح کے حوالے سے گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ وضاحت کرنا چاہوں گا کہ فرسٹ ایئر میں حصہ نظم کی تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، 2 اشعار کی تشریح 8 نمبر کی، اور 2 نمبر نظم کا عنوان اور شاعر کا نام کے ہوتے ہیں. یوں مجموعی طور پر نظم کی تشریح کا سوال 10 نمبر کا ہوتا ہے، جبکہ نظم کے خلاصہ کا سوال 5 نمبر کا ہوتا ہے. نظم میں تشریح کا سوال بھی آ سکتا ہے اور خلاصہ بھی. یہ نظم ہم تشریح کے حوالے سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے. نظم ہم کے شاعر کا نام امیر مینائی ہے. ان کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم شاہ مینا سے ملتا ہے، اس نسبت سے مینائی کہلاتے ہیں. امیر مینائی ایک قادر الکلام شاعر ہیں. ان کے کلام میں بڑا تنوع ہے. سادگی و پرکاری ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں. نظم کے لفظی معنی ترتیب اور سلیقہ کے ہوتے ہیں. نظم اور غزل میں بنیادی فرق یہ ہوتا ہے کہ نظم کے تمام اشعار ایک ہی موضوع کے متعلق ہوتے ہیں، جبکہ غزل کا ہر شعر ایک اکائی ہوتا ہے، یعنی ہر شعر ایک الگ موضوع لیے ہوتا ہے. آئیے اب نظم ہم کی بلند خوانی کرتے ہیں. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے. تو ہے خلوت میں تو ہے جلوت میں، کہیں پنہاں کہیں عیاں تو ہے. نہیں ہے تیرے سوا یہاں کوئی، میزبان تو ہے مہمان تو ہے. محرم راز تو بہت ہے امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے. عزیز طلبہ، اب ہم نظم حمد کی تشریح کی طرف آتے ہیں. حمد کے معنی ہے رب کائنات کی تعریف. رب کریم نے اپنے کلام بلاغت کا آغاز ہی ان الفاظ سے کیا ہے: الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفوں کے لائق صرف اللہ جل جلالہ ہے. رب کائنات نے آگے وضاحت بھی فرما دی کہ اللہ جل جلالہ تمام تعریفوں کے لائق کیوں ہے، کیونکہ وہ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہو، اس لیے ساری تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ ہے. شعر نمبر 1. دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے. مفہوم: اے اللہ تو یکتا و بے مثل ہے، تجھ جیسا کوئی دوسرا نہیں، اور کسی کو یہ معلوم نہیں کہ تو کہاں ہے. تشریح: شاعر امیر مینائی رب کریم کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جو مقام و مرتبہ میرے رب کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں. میرے اللہ تو اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے، تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. تیرے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو ہر وقت ہر جگہ موجود ہو. تو ایسا سننے والا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا سننے والا نہیں. ساری مخلوق اگر بیک وقت تجھے پکار رہی ہو تو ہر ایک کی پکار کو سن رہا ہوتا ہے. تو ایسا جاننے والا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز مخفی نہیں. تیری حکومت اور قبضہ ہر چیز پر ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ اے اللہ کسی کو معلوم نہیں کہ تو کہاں موجود ہے. اے رب کائنات تو ہر جگہ موجود ہے، تو زمینوں میں بھی موجود ہے، تو آسمانوں میں بھی موجود ہے. اللہ نور السماوات والارض. اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور مومن کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے، انسانی عقل محدود ہے، اس لیے محدود لامحدود کے احاطہ نہیں کر سکتی.
इंसानी अक्ल इदराक इलाही से आरी है। अक्ल में जो घिर गया वो ला इंतहा क्यों कर हुआ, जो समझ में आ गया फिर वो खुदा क्यों कर हुआ। बेजान मिट्टी से फलों और फूलों का उगना सब तेरी निशानियां हैं, और इन बेशुमार निशानियों के बावजूद तू बेनिशान है। यानी खुली आंखों से तेरा दीदार मुमकिन नहीं, जाहिर की आंख से न तमाशा करे कोई, वो देखना तो दीदा है दिल वाह करे कोई। शेर नंबर 2, लाख पर्दों में तू है बेपर्दा, 100 निशानों पे बेनिशान तू है। मफहूम, ऐ अल्लाह तेरी जात लाख पर्दों में छुपी होने के बावजूद हर चीज में नजर आती है। बेशुमार निशानियों के बावजूद तूने अपने आप को छुपा रखा है। तशरीह मुलाजा करें। शायर कहते हैं कि ऐ अल्लाह तूने अपने आप को छुपाया हुआ है, क्योंकि किसी आंख में इतनी ताकत नहीं कि वो तेरी जात को देख सके। सवाए ताजदार कायनात के किसी ने अपने रब को ज़ाहिरी आंखों से नहीं देखा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने रब को देखने की ख्वाहिश का इजहार किया था। रब करीम ने फरमाया तुम नहीं देख सकते, हाँ अगर तुम बजिद हो तो इस पहाड़ की तरफ देखो। पहाड़ पर जलवा इलाही को देखकर मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए, मगर रब कायनात की कुदरत के जलवे कायनात में हर सू बिखरे पड़े हैं। जिस चीज पर नजर दौड़ाएं रब कायनात की कुदरत नजर आती है। आसमान की वुसतों में भी इसकी कुदरत नजर आती है, पहाड़ों की बुलंदियों में भी उसकी कुदरत नजर आती है, फूलों की खुशबुओं में और रंगों में भी वही जलवागर है, फलों के जायकों में भी उसकी कुदरत नजर आती है। जग में आकर इधर उधर देखा, तू ही आया नजर जिधर देखा। दूसरे मिसरे में शायर कहता है, ऐ मेरे रब तेरी जात सैकड़ों निशानियों से आया है। मौसमों का तगैर व तबद्दुल, दिन रात का आना जाना, जमीन व आसमान का बनाया जाना, बारिश का बरसना, हवाओं का चलना। शेर नंबर 3, तू है खलवत में तू है जलवत में, कहीं पिन्हा कहीं अया तू है। मफहूम, ऐ अल्लाह तू तन्हाइयों से भी वाकिफ है और महफिलों की कारगुजारी से भी। कहीं अपनी जात को छुपाया हुआ है और कहीं तेरी कुदरत वाज़े दिखाई दे रही है। शायर अल्लाह ताला की पुरअसरार जात के मुतल्लिक इज़हार ख्याल कर रहा है कि अल्लाह तेरी जात इंसानी फहमो इदराक से बाला है, तू हर वक्त हर जगह मौजूद है। तन्हाई हो, महफिल हो, जलवत हो, खलवत हो, गोशा नशीनी हो या मजमा हो, मेरा अल्लाह हर जगह मौजूद है। अगर तन्हाई में बैठकर तुझे याद कर रहा है कोई, तो तू ऐ मेरे अल्लाह तू उससे वाकिफ है, और अगर कोई लोगों की मजलिस में बैठकर तेरे तज़किरे कर रहा है तो तू उससे भी वाकिफ है। तुझसे कोई चीज मख्फी नहीं, बेशक वो दिलों के भेद से खूब वाकिफ है। तेरी बसीरत लामहदूद कायनात के जर्रे जर्रे को हमा वक्त देख रही है। मंजर की हद से लेकर पस मंजर तक देख लिया, हर महवर का मरकज तू है, हद्दे नजर तक देख लिया। दूसरे मिसरे में शायर कहता है, कि अल्लाह ताला की जात तक कोई नहीं पहुंच सकता, ना उसे मादी हालत में देख सकता है। वो जात पोशीदा है, मगर उस जात को हम उसकी सिफात से पहचान सकते हैं। जिस तरह फूलों की खुशबू उसकी पहचान का जरिया होती है, इसी तरह मेरे रब की कुदरत उसकी जात की पहचान का जरिया है। फूलों की खुशबू, सब्जाजारों की लहलहाट, सितारों की झिलमिलाहट, आबशारों की खड़खड़ाहट, सब उस जात वादा शरीक के होने का पता देती हैं। जिस संत भी देखें आता है नजर तू, जिस फूल को सूंघे आती है बू तेरी। शेर नंबर 4, नहीं है तेरे सिवा यहां कोई, मेजबान तू है, मेहमान तू है। मफहूम, शायर कहता है रब्बे कायनात तू ही सब कुछ है, मेजबान भी तू है, मेहमान भी तू ही है। इस शेर में शायर कहता है
کہ اے میرے اللہ سب کچھ تو ہے، سب کچھ تیرے ہی اختیار میں ہے، میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں۔ یہ شعر نظریہ وحدت الوجود کے سانچے میں ڈھلا ہے۔ شیخ محی الدین ابن عربی نے یہ نظریہ پیش کیا کہ خدا کل ہے اور کائنات جز ہے، یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ خدا کا ہی پرتو ہے۔ وحدت الوجود کا نظریہ یہ ہے کہ ہمہ اوست سب کچھ خدا ہے، جبکہ اس کے مخالف وحدت الشہود والوں کا نظریہ یہ ہے ہمہ از اوست سب کچھ خدا سے ہے۔ وحدت الوجود والے یہ دلیل پیش کرتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں مخفی خزانہ تھا، چنانچہ میں نے چاہ کہ پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو پیدا کیا، لایا ہے میرا شوق مجھے پردے سے باہر، میں ورنہ وہی خلوتی راز نہاں ہوں۔ دوسرے مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ تو ہی میزبان ہے، یعنی ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا رازق تو ہی ہے، اور تو ہی ہمیں رزق دیتا ہے، تو ہی ہمیں کھلاتا ہے، تو ہی ہمیں پلاتا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، اور اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ انسان میں بھی تیرا ہی پرتو ہے، انسان میں بھی تیری ہی ذات ہے، انسانوں کی خدمت تیری ہی خدمت ہے۔ جو خانہ ہستی میں ہے انسان کے لیے ہے، آراستہ یہ گھر اسی مہمان کے لیے ہے۔ شعر نمبر 5۔ رنگ تیرا چمن میں بو تیری، خوب دیکھا تو باغباں تو ہے۔ مفہوم: اے اللہ اس چمن نے دنیا کی ہر پھول سے، اس چمن دنیا کے ہر پھول سے تیری قدرت کی خوشبو آتی ہے۔ حقیقت میں اس چمن دنیا کو بنانے والا اور چلانے والا تو ہی ہے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اس دنیا کو اگر باغ تصور کیا جائے تو اس باغ کا ہر پھول، ہر پتا تیری قدرت کا عکاس نظر آتا ہے۔ باغ میں موجود پودوں، پھلوں اور پھولوں میں تیرا ہی رنگ سمایا ہوا ہے۔ ستاروں کی جھلملاہٹ، چاند کی ضیاء، سورج کی روشنی تیری ہی قدرت کا پتہ دیتی ہے کہ کائنات کو بنانے اور چلانے والی ایک ذات ہے، اور وہی سب سے بڑی ذات ہے۔ گلوں میں رنگ ضیاء بن کے چاند تاروں میں، گلوں میں رنگ ضیاء بن کر چاند تاروں میں، وہ پردہ دار کہاں جلوہ گر نہیں ہوتا۔ شاعر کہتا ہے نظام کائنات میں یہ حسن، یہ ترتیب تیرے عظیم منتظم ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ کائنات کے اس نظام میں کبھی کوئی بے ترتیبی پیدا نہیں ہوئی، کبھی سورج وقت سے پہلے طلوع نہیں ہوا، کبھی چاند کے گھٹنے اور بڑھنے میں بے قاعدگی پیدا نہیں ہوئی، کبھی اس نظام میں کوئی نقص یا خرابی پیدا نہیں ہوئی۔ جس طرح مالی پودے لگاتا ہے، ان کو پانی دیتا ہے، ان کی کاٹ چھانٹ کرتا ہے، ان کی روشیں باقاعدہ بناتا ہے، ایسے ہی تو اس کائنات کا خالق اور عظیم منتظم ہے۔ سورج وقت پر طلوع و غروب ہوتا ہے، چاند وقت پر گھٹتا اور بڑھتا ہے، موسموں کی تبدیلی وقت پر ہوتی ہے، سمندر کے مد و جزر میں ایک توازن ہے۔ یہ سارے نظام کو دیکھ کر یہ احساس ابھرتا ہے کہ ایک عظیم ذات ہے جس کے حکم سے یہ سارے نظام بطریق آسن چل رہے ہیں، کبھی ان میں کوئی خرابی پیدا نہیں ہوتی۔ ان نظاموں کی حفاظت اس ذات وحدہ لا شریک کو ذرا گراں نہیں گزرتی۔ نظر میرے دل کی پڑی درد کس پر، جدھر دیکھتا ہوں وہی روبرو ہے۔ شعر نمبر 6۔ محرم راز تو بہت ہیں امیر، جس کو کہتے ہیں رازداں تو ہے۔ مفہوم: ہمارے ہمراز تو بہت ہیں، لیکن حقیقی رازداں میرا اللہ ہے جو ہمارے راز ظاہر نہیں ہونے دیتا۔ تشریح ملاحظہ کریں۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمارے دوست احباب ہمارے کئی رازوں سے واقف ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ ہمارے راز ظاہر کر دیتے ہیں جس سے ہماری رسوائی ہوتی ہے، جبکہ میرا اللہ ہمارے ہر راز سے واقف ہے، ہر کمی، ہر کوتاہی، ہر عیب کو خوب جانتا ہے۔
لیکن وہ ہمارے راز مخلوق پر ظاہر نہیں کرتا تاکہ ہماری رسوائی نہ ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ سینوں کی باتوں سے خوب واقف ہے۔ وہ ذات ایسی مہربان ذات ہے کہ سب کچھ سے واقف ہونے کے باوجود عیبوں پر پردہ ڈالنے والی ذات ہے۔ وہ ذات ستار العیوب ہے، عیبوں کو چھپانے والی ذات ہے۔ رب کائنات فرماتا ہے، جو میرے بندوں کے عیبوں پر پردہ ڈالے گا، میں اللہ قیامت کے دن اس کے عیبوں پر پردہ ڈالوں گا۔ انسان اپنے راز خود اپنے دل میں پوشیدہ نہیں رکھ سکتا، اللہ ہی ہے جو سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے بندوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے۔ نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، وہی خدا۔ اب اس نظم کا خلاصہ ملاحظہ کریں۔ رب کائنات کی ذات یکتا و بے مثل ہے، اس جیسے مرتبہ اور مقام کا کوئی مالک نہیں، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ رب کائنات کی ذات ظاہری طور پر نظر نہیں آتی، لیکن کائنات کی ہر چیز میں اس کی قدرت نظر آتی ہے۔ وہ ہماری تنہائیوں سے بھی واقف ہے اور محفلوں میں ہونے والی کارگزاریوں سے بھی واقف ہے۔ اللہ کی ذات سب کچھ ہے، وہی سب کا پالنے والا ہے۔ اس کائنات کو بنانے والا بھی اکیلا اللہ اور سارے نظام کو چلانے والا بھی وہی ہے۔ وہ اپنے بندوں کا حقیقی ہمدرد اور سچا رازدان ہے۔ حصہ گرامر کی طرف آتے ہیں۔ مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ اصطلاح میں غزل یا قصیدے کا پہلا شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوں مطلع کہلاتا ہے۔ غزل میں 2 یا 3 مطلع بھی ہو سکتے ہیں۔ سب مطلعوں کے بعد جو مطلع آتا ہے اسے حسن مطلع کہتے ہیں۔ ہم امثال ملاحظہ کریں۔ یا آرزو تھی تجھے گل کے روبرو کرتے، ہم اور بلبل بیتاب گفتگو کرتے۔ دوسری مثال ہے مطلع کی، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دعا کرے کوئی۔ مقطع بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کٹنے کی جگہ یا ختم ہونے کی جگہ ہے۔ اس کی تعریف یہ ہے، غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے مقطع کہلاتا ہے۔ یاد رہے کہ اگر آخری شعر میں تخلص نہ ہو تو آخری شعر کہلائے گا، وہ آخری شعر کہلائے گا، مقطع نہیں کہلائے گا۔ امثال، مقام فیض راہ میں کوئی جچا ہی نہیں، جو کنویں یار سے نکلے تو سوئے دار چلے۔ دوسری مثال ہے، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ قافیہ، قافیہ کے لفظی معنی ہے پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ اصطلاح میں وہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ۔ قافیہ کے لفظی معنی ہیں پیچھے آنے والا یا پے در پے آنے والا۔ اصطلاح میں وہ ہم وزن یا ہم آواز الفاظ جو شعر کے آخر میں آئیں قافیہ کہلاتے ہیں۔ قافیہ کی جمع قوافی ہے۔ اس کی امثال ہیں، دوسرا کون ہے جہاں تو ہے، کون جانے تجھے کہاں تو ہے، لاکھ پردوں میں تو ہے بے پردہ، 100 نشانوں پہ بے نشان تو ہے۔ مدرجہ بالا اشعار میں جہاں کہاں نشان کافی ہیں۔ ردیف، ردیف کے لفظی معنی ہیں گھڑ سوار کے پیچھے بیٹھنے والا۔ اس کی تعریف یہ ہے، اصطلاح میں قافیے کے بعد جوں کے توں دہرائے جانے والے الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ جس شعر میں ردیف موجود ہو اسے مردف کہتے ہیں، جس شعر میں ردیف موجود نہ ہو اسے غیر مردف کہتے ہیں۔ امثال، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا، تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا، دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی، کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی۔ اس شعر میں
ابھی ردیف ہے۔ طلبہ نظم کی تشریح اور خلاصہ یاد کریں۔ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف کی تعریف اور امثال یاد کریں۔ یہ مطلع، مقطع، قافیہ، ردیف یہ آبجیکٹو میں سوال آتا ہے، 5 نمبر کا اس میں سوال آتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی آج کا سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔